بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب نے پاکستان کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بالآخر جب اسے یقین آ گیا کہ پاکستان اب کسی بھی طرح سے اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور آج ایسا کیا ہوا جس سے سعودی عرب کو یہ احساس ہوا کہ اگر وہ 57 ممالک کو لیڈ کر رہا تھا، مسلم امہ کا لیڈر بنا ہوا تھا، تو وہ پاکستان کی وجہ سے تھا، اور پاکستان کے بغیر وہ بالکل مفلوج ہے۔ اور پاکستان جو آخری $1 ارب سعودی عرب کا رہتا تھا، پاکستان وہ واپس کرنے جا رہا تھا، تو سعودی عرب اور UAE دونوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم چل رہی تھی تو سچ ٹی وی اردو کی آپ کو یہ بات یاد ہوگی، جب جو بائیڈن نے الیکشن جیتا تھا تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب اصل امریکہ واپس آ گیا ہے۔ تو سیم وہی بات آج جو بائیڈن نے کی ہے کہ امریکہ واپس آ گیا ہے۔ وہ ٹرمپ والا امریکہ تھا ہی نہیں، کیونکہ ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں چل رہا تھا۔ اگر سعودی عرب سے کوئی بات منوانی ہے تو سعودی عرب کو کھلی چھوٹ تھی، بھارت سے بات منوانی ہے تو بھارت کو کھلی چھوٹ تھی، یہ امریکہ نہیں ہے۔ اگر عمران خان آنکھیں دکھاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور میری دوستی بہت آگے تک جائے گی۔ ادھر سے ترکی آنکھیں دکھا رہا ہے اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، امریکہ اگنور کر رہا تھا۔ اب اصل امریکہ واپس آ چکا ہے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ جب یمن جنگ کا آغاز ہوا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہا، حالانکہ نواز شریف نے سعودی عرب کی بات مان لی تھی، اور پھر سعودی عرب کو بولا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی، کیونکہ ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ ساری دنیا پاکستانی فوج کے خلاف ہو جائے۔ لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ ہماری فوج کتنی دور اندیش ہے۔ آج امریکہ نے وہی بات کی جو پاکستان نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دی تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ہم یمن جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم سعودی عرب کو اسلحہ بیچیں گے، نہ ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے، اور سعودی عرب کو اس جنگ کو کسی بھی طرح سے ختم کرنا ہوگا۔ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو دنیا سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا بڑا اتحادی ملک ہے اور سعودی عرب پر حملے بھی ہوتے ہیں، لیکن سعودی عرب کو چاہیے کہ مذاکرات کرے اور سیاسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کرے۔ اور سعودی عرب کی آپ حالت دیکھیں کہ انہوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ریکگنائز کر رہے ہیں اس بات کو کہ سعودی عرب پر حملے ہوتے ہیں، اور سعودی عرب کو یہ جنگ سیاسی طریقے سے ختم کرنی چاہیے۔ جب پاکستان آپ سے یہ بات کر رہا تھا تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ آج امریکہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے اٹلی نے آپ پر اسلحے بیچنے کے لیے پرماننٹ پابندی لگا لی ہے، حالانکہ آپ اٹلی سے 20,000 میزائل خرید رہے تھے، 12,700 بم خرید رہے تھے، اور اٹلی نے آپ کو یہ اسلحہ نہیں بیچا تو اٹلی کی معیشت کو کافی نقصان ہوا ہے۔ جرمنی نے پابندی لگا دی ہے، برطانیہ پر پوری یورپین یونین کا دباؤ ہے کہ آپ نے سعودی عرب کو اسلحہ نہیں بیچنا، اور امریکہ پہلے ہی منع کر چکا ہے کہ اب ہم سعودی عرب کو اسلحہ نہیں بیچیں گے۔ اسی امریکہ کے کہنے پر آپ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے پاکستان کو دور کیا۔ اب شاید سعودی عرب کو سمجھ آ گئی ہو کہ پاکستان سعودی عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے مل کر سعودی عرب سے چھین لی۔ اب سعودی عرب چاہ کر بھی پاکستان کے ساتھ پہلے والے تعلقات نہیں بنا سکے گا۔ ہم تو سعودی عرب کے دوست کو اپنا دوست اور سعودی عرب کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور ہماری فوجیں تیار کھڑی ہوتی تھی کہ سعودی عرب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کر تو بتائے۔ آپ نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے کہنے پر پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب سعودی عرب کس سے اسلحہ خریدے گا؟ بھارت سے خریدے گا، پاکستان سے خریدے گا، اور اسے جدید ترین اسلحہ چاہیے تو پھر چین کی طرف دیکھے گا، روس کی طرف دیکھے گا۔ جب روس گئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ تو روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر روس کے قریب آنا ہے تو واشنگٹن کے راستے نہیں، روس کی دوستی کا راستہ اسلام آباد اور بیجنگ سے ہو کر آتا ہے۔ تب بھی سعودی عرب کو منہ کی کھانا پڑی۔
سب سے پہلے عمران خان کے آتے ہی سعودی عرب نے عمران خان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا کہ آپ یمن جنگ میں ہمارا ساتھ دیں، جس پر عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہماری جنگ نہیں ہے، اور خاص طور پر جو فرقہ وارانہ جنگ ہو اس میں ہم کبھی بھی شرکت نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس جنگ کا حصہ بن جاتے تو ہمارے ملک کے اندر جو فرقوں پر جو لڑائیاں ہوتی، جو خانہ جنگی ہو رہی ہوتی، اس کو ہم آج کنٹرول نہیں کر سک رہے ہوتے۔ پھر جب ہمیں کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھانی تھی، OIC جو مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، جب مودی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تو OIC نے ایک اجلاس تک نہ بلایا، اور جب عمران خان، مہاتیر محمد اور طیب اردگان نے ایک نیا اتحاد بنانے کی کوشش کی، جب ملائیشیا سمٹ ہو رہا تھا تو سعودی عرب نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر آپ نے اس میں شرکت کی تو ہم آپ کے ورکرز کو نکال دیں گے۔ پھر سعودی عرب سے عجیب مطالبات آنے لگے کہ سی پیک پر کام سلو کر دیں، چین سے ذرا دوری اختیار کریں، اور چین اور بھارت کی جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں چین کا ساتھ نہ دیں، ترکی کے قریب نہ جائیں، ایران کے قریب نہ جائیں، یہاں تک کہ اپنے ملک میں ارطغرل ڈرامہ نہ چلائیں۔ اور جب پاکستان نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی واضح کی تو سعودی عرب نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے جو آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے تھے، جن کو پاکستان استعمال بھی نہیں کر سکتا اور سعودی عرب اس پر ہم سے سود بھی لیتا ہے، وہ پیسے ہمیں واپس کریں۔ تو پاکستان نے پہلی قسط ادا کی، دوسری قسط پہ پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، $2 ارب بھی ہم نے ادا کر دیا، اور اب ہم نے 24 تاریخ کو $3 ارب ادا کرنا تھا، جو سعودی عرب نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارا معاہدہ تھا کہ اگر سعودی عرب اور UAE نے ہم سے پیسے واپس نہ مانگے تو مزید 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، کیونکہ سعودی عرب کو لگتا تھا کہ پاکستان تو کسی صورت یہ پیسے واپس نہیں کر سکے گا، پاکستان کو گھٹنوں پر آنا پڑے گا، سعودی عرب کی منت سماجت کرنی پڑے گی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں اور اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن سعودی عرب کو حیرت ہوئی کہ پاکستان نے پیسے واپس کر دیے، پھر دوبارہ بلیک میل کیا، دوبارہ واپس کر دیے، اور اب تیسری بار بھی یہ واپس کر دے گا تو پاکستان تو ہمارے ہاتھوں سے کمپلیٹلی نکل جائے گا۔ اور اس $1 ارب کا ہم نے کرنا کیا ہے، اتنی بڑی طاقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ پھر بات آئی تیل کی، جو سعودی عرب ہمارے ساتھ 3 سال کا معاہدہ کر چکا تھا کہ ہمیں ادھار تیل دے گا 3 سال تک، اس معاہدے سے بھی وہ پہلے سال کے ختم ہونے پر ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اب سعودی عرب دیکھ رہا ہے کہ آذربائیجان آ گیا ہے، ترکمانستان آ گیا ہے، پاکستان کو آفرز کر رہے ہیں۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ ہم سے جتنا تیل چاہیں لے سکتے ہیں، ہم پاکستان سے پیسے نہیں لیں گے جب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو جاتی، تب تک پاکستان کو ادھار تیل دیتے رہیں گے اور پاکستان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ ان کا اشارہ تھا سعودی عرب کی طرف۔ یہاں بھی سعودی عرب کو احساس ہوا کہ پاکستان کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر وہ تیل بند کرے گا تو 10 اور ملک بیٹھے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو اپنا بنانے کے لیے۔ اور آذربائیجان نے بھی پاکستان پر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ نگورنو کاراباخ جو تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، وہ ارمینیا سے لے کر آذربائیجان کو واپس دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ ترکی اور پاکستان کا ہے۔ تو اس طرح سے ترکی اور پاکستان کا ان ذخائر پہ حق بنتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ادھار لے رہے ہیں۔ پھر UAE کی ایک کمپنی جس نے پاکستان میں سب سے کم LPG فراہم کرنے کے لیے بڈ جیتی تھی، اینڈ ٹائم پر اس نے انکار کر دیا کہ ہم پاکستان کو LPG نہیں دے سکتے تاکہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو جائے۔ وہی کام جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھی ہوئی مافیا کر رہی ہے کہ لوگ عمران خان کے خلاف سڑکوں پر آ جائیں، تو اس میں بھی آذربائیجان پاکستان کے کام آیا اور پاکستان سے وعدہ کیا کہ 15 فروری کو وہ اپنا LPG کا کارگو پاکستان بھیج دے گا۔ پھر ترکمانستان آ گیا کہ ہم آپ کو دنیا کی سستی ترین بجلی دیں گے اور ہم آپ کو 3000 میگا واٹ تک بجلی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنی گیس چاہیے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، LPG آپ کو دے سکتے ہیں، آپ گرم سمندروں تک ہمیں راستہ دے دیں، کیونکہ ہم ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں۔ اور اب پوری دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کسی بھی صورت ڈکٹیشن نہیں لے گا، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل آزاد ہے، اگر بات کرنی ہے تو برابری کی بنیادوں پر بات ہوگی، کوئی بھی پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا۔
جتنی پاکستان کو دوسرے ممالک کی ضرورت ہے، دوسرے ممالک کو اس سے کئی زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور اب وہ حکمران نہیں بیٹھے ہوئے جو پاکستان کا نہیں صرف اپنی جیبوں کا سوچتے ہیں۔ کہاں ہے آپ کا امریکہ، کہاں ہے آپ کا اسرائیل، کہاں ہے آپ کا بھارت؟ آپ تو دنیا میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو آپ کا تھا اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے ہیں۔ اور آپ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ 20 سال افغانستان میں جنگ چلتی رہی اور پوری دنیا کی فوجیں وہاں پر آ کر ان کو شکست نہیں دے سکی، اور پاکستان نے خاتمہ کیا، پاکستان نے کمر توڑی ٹی ٹی پی کی، داعش کی، بی ایل اے کی، دہشت گرد تنظیموں کی، جن کو بھارت اور امریکہ جیسے مضبوط ممالک سپورٹ کرتے رہے۔ ایک پاکستان نے پوری دنیا کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے ایک طرح سے، اور پاکستان اس جنگ کو جیتا ہے اور پوری دنیا ہاری ہے، اور آخر کار طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ آج یمن میں بھی وہی کام ہوا ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، سیاسی طور پر اس کا حل نکالیں۔ آج 40 ممالک کی فوجیں یمن کو نہیں ہرا سکی، اور آج وہی بات ہو رہی ہے کہ سیاسی طور پر اس جنگ کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔